الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. حضرات، پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی دو چھوٹی چھوٹی جو آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں اس کی جو اہمیت ہے اور اس کا ایک خاص پہلو یہاں بیان فرمایا ہے. نماز کے فائدوں میں سے کئی ایک اس کے جو فائدے ہیں، ان گنت بے شمار اس کے جو فائدے دنیا اور آخرت میں ہیں، ان میں سے ایک فائدے کا ذکر فرمایا ہے. اہمیت کے لحاظ سے نماز دین اسلام کی یہ واحد چیز ہے. ایک تو یہ ارکان اسلام میں سے ہے، ایمان میں شامل ہے نماز، اور دوسری یہ سب سے پہلے کسی انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر جو چیز فرض ہوتی ہے، امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ مقیم ہے، وہ مسافر ہے، وہ کوئی انسان ہے، مریض ہے، غیر مریض ہے، سب سے پہلے ایک مسلمان کے اوپر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ یہ نماز فرض ہوتی ہے. اور یہ نماز زندگی کے آخری سانس تک انسان کے اوپر یہ فرض ہے. نماز انسان کو اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی اور عملی بندہ کس طریقے سے بنتے ہیں، نماز سکھاتی ہے. انسان کی دل کی صفائی اندر کے تکبر کو ختم کرتی ہے. اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے نماز اصل میں، کہ میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہوں، اس لیے دنیا جہان کے کاروبار یا چیزیں میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نماز پڑھنے جاتا ہے ساری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر. یہ نماز اعلان ہے اس بات کا کہ اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری ہستی نہیں ہے کہ جس کے سامنے جھکنا چاہیے. نماز دنیاوی طور پہ
انسان کے اندر یہ ایک ضبط نفس پیدا کرتی ہے، اطاعت امیر پیدا کرتی ہے کہ کس طریقے سے اب رکوع میں جانا ہے، اب یہ سجدے میں جانا ہے۔ مساوات کا ایک اظہار ہے، ایک غریب امیر آدمی، تمام محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ نماز انسانوں کے اہل ایمان کے اندر ایک اکٹھ اور اجتماع پیدا کرتی ہے نماز۔ قرآن مجید میں عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کو شروع کریں، کھولیں، سب سے پہلے جو سورت ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے، اور عجیب بات ہے اس سورہ الفاتحہ کا تعلق ہی نماز کے ساتھ ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے لوگوں نے اس کا تعلق مرنے والے کے ساتھ کہ وہ بندہ مر جائے پھوڑی کے اوپر جا کے کہیں کہ فاتحہ پڑھیں، حالانکہ اس کا تعلق صرف نماز سے ہے۔ یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس جگہ کوئی بھی اس کائنات میں انسان، وہ مرد ہے وہ عورت ہے، جب نماز پڑھے گا تو سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ یہاں تک کہ پوری دنیا میں کوئی امام جب امامت کرائے گا سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی پڑھے گا۔ یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورت کو رکھا ہے، نماز کی اہمیت کا انسان کو پتہ چلے کہ قرآن مجید شروع ہوتا ہی نماز سے ہے۔ پھر قرآن مجید کے پہلے سپارے سے لے کے پہلے سپارہ سورہ بقرہ سے شروع، یہاں سے شروع کر کے آخری سپارے تک چلے جائیں، ہر سپارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ تذکرہ بار بار جس کا ذکر ہے وہ نماز ہے۔ پہلے سپارے سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ میں یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی بات ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی اگر کوئی ہدایت چاہتے ہو۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا یقین مانیے قرآن مجید اس کے کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو شروع نماز سے ہوتا ہے۔ نماز پڑھے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھے، اللہ کا بندہ بنے، عملاً یہ قرآن مجید اس کو پھر ہدایت دے گا دنیا اور آخرت میں اس کے لیے۔ یہ پہلے سپارے سے شروع ہو کے آخری سپارے میں چلے جائیں، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کا ذکر کریں اور نماز پڑھیں۔ نماز اگر ایک انسان نہیں پڑھتا اس کا کامیابی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی کے آخری دن میں تھے، آپ نے فرمایا فاطمہ کو بلا کے لاؤ۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے ایک دو بات کی، بات کرنے کے بعد فاطمہ جو ان کو بتایا کہ میں دنیا سے فاطمہ اب جانے والا۔ فاطمہ رونا شروع کر دیا، کہا فاطمہ ٹھہرو، پھر ایک بات کہی، فاطمہ سب سے پہلے تم مجھے ملو گی۔ فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ آپ نے یہ چند باتیں کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا الصلاۃ، لوگو نماز کا خیال رکھنا، الصلاۃ نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور کمزور ماڑے غریب لوگوں کا خیال رکھنا۔ ایک دو بات اور کی نبی علیہ السلام نے، اور آپ یہ بات کر رہے اللہم الرفیق الاعلی، اس کائنات کی سب سے پاک روح جو تھی پرواز کر کے۔ آخری باتیں جو کائنات کے امام نے کہیں وہ نماز کے بارے میں ہی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول جتنے بھی دین اسلام میں اعمال ہیں، تمام اعمال، یہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کوئی ہے جہاد ہے، کوئی اور جو کچھ بھی ہے، یہ نیکی، یہ صد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال کون سا عمل ہے؟
تمام اعمال سے اللہ کے نزدیک کس عمل کی سب سے زیادہ افضلیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، نماز کی سب سے زیادہ افضلیت ہے ایمان لانے کے بعد۔ اس نے کہا، حدیث میں آتا ہے، اس نے کہا ثم ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اچھا نماز؟ تو نماز کے بعد فرمایا الصلاۃ، نماز کے بعد بھی نماز کی اہمیت ہی ہے۔ دو دفعہ بات ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے، اس نے پھر کہا ثم ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد الصلاۃ، نماز۔ 3 مرتبہ امام کائنات نے یہ بات کہی، نماز نماز نماز۔ پھر اس نے کہا ثم ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد؟ فرمایا ہاں ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد پھر اس کے بعد باری آتی ہے۔ یہ اس قدر اہمیت کی چیز ہے نماز جو ہے، اس قدر اہم چیز ہے، اس کی بے شمار قرآن مجید میں اس کی فضیلتیں بیان ہیں، بے شمار اس کے فائدے قرآن مجید نے۔ یہاں ایک فائدے کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لوگو، اگر تمہیں کوئی مدد چاہیے نا، زندگی میں کبھی بے بس ہو جاؤ، تمہیں کبھی مدد چاہیے، اس کا یہی طریقہ ہے، چیخنا چلانا نا، صبر کر کے، چپ کر کے، صبر کے ساتھ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ دوسری جگہ پھر اللہ نے فرمایا مجھ سے مدد چاہتے ہو، نماز پڑھنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ حضرات یہ بات ذرا سمجھ لیں سارے لوگ، کیوں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ بڑی بڑی سامیوں کے اوپر چڑھے گئے، بڑے بڑے افسر بن گئے، یہ ایک چھوٹی سی الف بات تھی بنیادی، یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ کی مدد اگر مانگنی ہے تو کیسے مدد مانگی جاتی۔ لوگ بھاگ بھاگ کے امریکہ کے پاس جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے چائنا کے پاس جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے دیگر ممالک کے پاس جا کے ترلے منتیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیسے یہیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس کائنات کے شہنشاہ کے سامنے یہیں کرتے ہی نہیں، اور جس سے مدد ملنی تھی اس کی طرف جھکے ہی نہیں۔ ساری دنیا میں آپ کو میری بات سمجھ لیں، اگر پاکستانی قوم جو ہے یہ اللہ کی مدد چاہتی ہے، اللہ کی قسم ساری فوج کو، ساری ہماری پارلیمنٹ کو، تمام لوگوں کو، تمام وزراء کو، تمام نوکروں کو، غیر نوکروں کو اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اللہ تب مدد کرے گا، ورنہ مدد نہیں ان کی ہونی۔ دنیا کے 250 کے قریب ممالک جو ہیں، یہ سب کی طرف تمام یہ وعدہ کر لیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ اگر ساتھ ہونا ہے تو وہ نماز کے ذریعے ہونا ہے، اللہ کی طرف تو رجوع کیا ہی نہیں جاتا۔ ذرا تکلیف ہوتی ہے بندوں کی طرف بھاگتے ہیں، امیر ملکوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور جس نے مدد کرنی ہے، جس نے جنگیں جتوانی ہیں، کائنات کے رب کی قسم کوئی ایٹم بم نہیں چل سکتا اگر میرے رب کا حکم نہ ہو۔ یاد رکھنا، ایک گولی، ایک فائر نہیں ہو، ایک دشمن ایک سانس نہیں لے سکتا اگر میرے اللہ کی مدد اتر آئے، اور اللہ کی مدد نماز کے ذریعے اترتی ہے۔ ساری قوم نماز کو چھوڑ کے دیگر کاموں میں پج تیاروں کے اوپر، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کے سامنے بھی جھکنا سیکھو، اور اللہ ہی کے سامنے جھکنا سیکھو، اس کے قدموں میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ اپنے اٹھا لو، اللہ اکبر۔ یہ نماز میں جو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے سامنے ہینڈز اپ ہو گیا، میں کچھ نہیں، میں تیرے سامنے ہینڈز اپ ہو گیا۔ اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہو جاؤ، اللہ کے سامنے رکوع میں پڑ جاؤ،
اللہ کے قدموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نماز ہے سجدہ تم کیا سمجھتے ہو یہ زمین پہ سجدہ کرتے ہو؟ ایک مسلمان جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے شہنشاہ کائنات کے دو قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے، مسلمان کو پتہ ہی نہیں یہ اس کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے جو ساری کائنات کی ساری طاقتوں کا مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو طریقہ تھا۔ جب یہ بدر کا معرکہ پیش آیا، صبح لڑائی تھی، یہ 313 کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، کسی کے ہاتھ میں چڑی ہے، کوئی 2 4 6 تلواریں تھیں اور 1 2 تیر، یہ اور سامنے اتنی بڑی 1000 کی اتنی بڑی یہ فوج اور زرق اور برق، انہوں نے کیا کیا کچھ اوپر پیر، کیسی کیسی زرہ اور برچھیاں اور تیر اور تفنگ اور تلواریں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا۔ مسلمان کا کام ہے جب کمزور ہو، اللہ نے یہ بات کہی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ۔ مومنو یہ نماز بہت بڑا عمل ہے، اللہ کی طرف جھکنا۔ پھر کیا ہوگا؟ تم کمزور ہوگے، تھوڑے ہوگے، اگر کمزور ہوگے، اگر اسلحہ تمہارے پاس نہیں ہوگا، ہم آسمان سے فرشتوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیں گے۔ تم نے اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، جس کو دیکھو اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کی طرف بھاگ کے جائے، اللہ کی طرف اپنی اندر کا تکبر اور فرعونیت کو توڑا ہی نہیں ہے، اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے کچھ مانگا ہی نہیں ایک مسلمان نے۔ کیا اس قوم کی مدد، کون اس کی مدد کرے گا اس قوم کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا حضرت علی کہتے ہیں صبح یہ لڑائی تھی، لوگ سوئے ہوئے تھے، ایک جگہ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اٹھ کے دیکھا کائنات کا امام محمد الرسول اللہ ایک درخت کے نیچے آپ کھڑے تھے، ساری رات ہی گزر گئی، کس میں؟ یصلی، اللہ کے سامنے نماز میں، یبکی، اور اللہ کے سامنے اللہ رو رہے تھے محمد الرسول اللہ، اے اللہ تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے جو مدد دے گا؟ کون سا اور یہ دنیا کے یہ سارے اللہ کی قسم، یہ امریکہ فلانا، یہ وہ فرانس، یہ جرمنی، سعودی عرب، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کائنات کا مالک اور شہنشاہ اور خالق، ساری قوتوں کا مالک وہ میرا اللہ ہے۔ ساری رات محمد الرسول اللہ روتے رہے، یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے ان کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اب تو سمجھتا ہے سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، آسمان سے اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی، اور وہ لوگ کہتے تھے جب یہ باقی ان کا لشکر واپس گیا مکہ میں، واپس ان کا لشکر بدر میں شکست کھا کے، آپس میں وہ باتیں کرتے تھے کہ فلاں بھی مارا گیا، انہوں نے کہا فلاں بھی مارا گیا ہے، بڑے بڑے 70 ان کے سردار جو تھے ان کا یہی حال ہوا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں اللہ کی قسم کیا ہوتا تھا، پتہ نہیں کو مسلمان نے تو اپنے ابا وہ جو اس کے ہاتھ میں جو وہ ڈانگ تھی، وہ سوٹا جو تھا، اس نے تو ایسے لہرایا تھا، اس کی گردن پہلے کٹ کے زمین پہ گر گئی، اور کون لڑ رہا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ اللہ کے فرشتے آسمان سے اترے تھے۔ مسلمان نے تو تلوار ایسے کی تھی، گردن پہلے کیسے کٹ گئی، یہ کون تھا کاٹنے والا؟ یہ طریقہ ہے دنیا میں، کمزور ہو، کوئی چیز نہیں، چھڑی تمہارے پاس نہ ہو، اپنی جو کچھ طاقت ہے اس کو اکٹھا کر کے اللہ کے سامنے لمبے لیٹ جاؤ، اے شہنشاہ کائنات جو کچھ میرے پاس تھا یہ ہے، اللہ اس میں برکت تو نے ڈالنی ہے، میرا تو مالک تو ہے، میرا تو مشکل کشا تو ہے، خالق تو ہے پوری کائنات کا، ساری طاقتوں کا مالک تو، اے اللہ تو مدد عطا فرما۔ مسلمان اس طرف کیوں نہیں آتا؟ اور کہتے ہیں جی فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ نماز ایک عجیب چیز ہے، اللہ کی اگر مدد اگر کسی قوم کو چاہیے تو سب سے پہلے اس کو چاہیے نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے یہ نماز، اللہ نے اس کے بارے میں لفظ بولا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ، نماز بڑے ہی فائدے والی چیز ہے۔ کیسے کیسے اس کے فائدے ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ کئی دفعہ آپ بیٹھے ہوتے پریشان ہوتے تھے، کوئی پریشانی ایسی کوئی اداسی ہوتی تو ہم تو جب ذرا فریش ہونا ہوتا ہے تو لوگوں کے مختلف انداز ہیں. کوئی کہتا ہے میں ذرا نہا لوں، کوئی کہتا ہے وہ ڈرامہ لگاؤ ذرا میں فریش ہو جاؤں، کوئی خاص ہنسنے، کوئی ایسے کرتا ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بلال کو بلا کے لاؤ. یہ بلال آ گئے، ارہنا یا بلال، بلال طبیعت بڑی اداس ہے، ذرا اذان دو تاکہ اللہ کے سامنے چکیں، طبیعت ذرا کھل جائے، صاف ہو جائے، ذرا سکون آ جائے، ارہنا راحت آ جائے. یہ تو مزہ تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ جب غمگین ہوں، پریشان ہوں، تھکے ماندے ہوں، آپ اپنے کسی پیارے سے دل کی بات کر لیں، آپ کے اندر کا غم جو ہوتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے. آپ شہنشاہ کائنات کے ساتھ اپنا غم جب شیئر کرتے ہو، اے اللہ یہ پریشانی ایسی ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اپنے سب سے پیارا، یاد رکھنا سب سے زیادہ پیار کرنے والا جو ہے سو پوری کائنات میں وہ اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات ہے. ساری دنیا کی مائیں اکٹھے کر لی جائیں، ساری دنیا کے سارے پیغمبروں کو اکٹھا کر لیا جائے، ساری مخلوق کو نظر آنے والی نہ نظر آنے والی کو اکٹھا کر لیا جائے، ان تمام کے پیار کو اکٹھا کر لیا جائے، اللہ کا پیار پھر بھی زیادہ ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں. لوگ عجیب عجیب قسم کی 70 مائیں، 70 مائیں کیا ہوتی ہیں؟ 70 لاکھ اور ہزار اور کروڑ اور 70 ارب بھی کیا ہوتی ہیں مائیں؟ سب گپیں اور جھوٹی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. 70 ماہوں سے زیادہ کوئی 70 ماہوں کی بات نہیں. ساری روح زمین کی مائیں اور غیر مائیں تمام مخلوقات مل جائے، سب سے زیادہ پیار تو اللہ کرتا ہے انسان سے. اس لیے اس پیار کرنے جو آپ کا پیارا ہے، اپنا غم اس کو سنائیں. اس لیے تو کہ بلال ارہنا یا بلال، اے بلال اذان دو، ذرا طبیعت میں راحت آ جائے، اداسی پریشانی یا دور ہو جائے. یہ غموں کو دور کرنے کا نسخہ یہ ہے، اللہ کے ساتھ اپنے غلام، اپنے اس غم کو، تکلیف کو شیئر کرو، اللہ تمہارے غموں کو دور فرما دے گا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے اور امام محمد ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ایک نبینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یہ نماز کے بارے میں کئی لوگوں نے اس کا نام اور بھی رکھا ہوا ہے. ہمارے دنیا دار جیسے ہم لوگ ہیں، انہوں نے نماز کا نام رکھا ہوا ہے. دین میں جس طرح کے حکمت کی باتوں میں ایک ہوتی ہے امرت تارا، اس کو کہتے ہیں 100 بیماری کا علاج ہے. یقین مانیے لوگ نماز کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں یہ بے شمار بیماریوں کا علاج، یہ غموں کا علاج ہے. نماز اللہ کی مدد چاہیے، یہ اس کا علاج ہے. ایک آدمی نبینا آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ نظر نہیں آتا، پتہ نہیں دنیا کے رنگ کیا ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے. یہ اللہ کی بہت بڑی، نبینے سے پوچھیں، اس کو پتہ ہی نہیں ایک انسان یہ دنیا کیا ہے، پانی کا کیا رنگ ہے، پھول کا کیا رنگ ہے، ماں کا کیا، یہ باپ کیا ہوتا ہے، اس کے چہروں کے خط، اس کو کچھ نہیں پتا. یہ آنکھیں بڑی نے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے نظر نہیں آتا، دعا کریں اللہ میری نظر جو ہے اس کو. میں اچھا چل جا کے وضو کر، بہترین اچھا وضو کر، احسن الوضو. پھر میں اچھا وضو کر، وضو کرنے کے بعد چل 2 رکعت پڑھ، اللہ کے سامنے جھک جا، اور اس کے بعد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو. اس نے حدیث میں آتا ہے ایسے ہی پڑھی. جب آیا تھا نا ہاتھ میں اس کے ڈنگوری تھی، وہ چھڑی جس کے ساتھ وہ ٹیک کے آیا تھا، اور جب اس نے بعد میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، ہاتھ اس نے منہ کے اوپر پھیرے، ابھی نہیں تھے، دونوں آنکھیں اللہ نے واپس کر دی. یہ نماز عجیب قسم کا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں جی آنکھوں کے پریشن کرائیں، پریشن
پریشان کرا کے بھی نظر واپس تب آنی ہے جب میرے شہنشاہ کی طرف سے اذن ہونا ہے، جب ادھر سے آرڈر ہوگا پھر نظر آئے گی واپس۔ یہ نماز عجیب قسم کا یہ امرت، یعنی کئی قسم کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے۔ فرمایا ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس کے کوئی غلطی کوتاہی کوئی گناہ ہو گیا، اگلی نماز پڑھتا ہے تو 2 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ ایک دن جا رہے تھے، ایک درخت کی ٹہنی جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی نیچے گری، وہ سوکھ گئی تھی، پتھر اس کے سوکھ گئے۔ آپ نے ٹہنی پکڑ کے صحابہ کو کہا یہ دیکھو، آپ نے زور سے اس کو ہلایا، پتے سارے گر گئے۔ فرمایا یہ کیا ہوا ہے؟ خالی ہو گئی ہے؟ ہاں۔ فرمایا فَكَذَلِكَ، فرمایا اسی طرح فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، فرمایا یہ مثال ہے نماز کی، جس طرح ہلانے سے سارے جڑ گئے ہیں۔ ایک آدمی وضو کر کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سارے گناہ اس کے جڑ جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کسی نے توبہ کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں اس کا طریقہ بھی یہ نقل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، شرمندہ ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، فرمایا جائے سب سے پہلے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وضو کرے صحیح، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اور آیت پڑھی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، فرمایا یہ آیت نبی علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی پڑھی، فرمایا کسی انسان سے غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگنے، اللہ کے لیے سب سے پہلے جھک جائے، اپنے سر کو اللہ کے قدموں میں رکھ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نماز عجیب قسم کے معاملات پیش آتے ہیں، نماز عجیب معاملات میں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن یہ کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ جا رہے تھے، یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے چچا تھے حضرت عباس، یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ یہ جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک آدمی ان کو تیزی سے آیا، وہ بعد میں آیا، اس نے کہا اے عبداللہ، اس نے کہا آ کے کہا اے عبداللہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا پیچھے، میں تمہیں خبر دینے آیا ہوں، یا تمہارا بھائی فوت ہو گیا یا بیٹا، اس نے ایسی کو بات کہی۔ یہ رستے میں تھے، اسی جگہ انہوں نے اپنی سواری جو تھی اس کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے وضو کیا اور لمبی انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر کہنے لگے اللہ کا یہی حکم ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے، یہی آیت انہوں نے پڑھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرٌ، تکلیف دے کوئی خبر آ جائے سب سے پہلے نماز پڑھو۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں کوئی تکلیف دے، پریشانی کی، کوئی کسی کی کوئی موت کی خبر آ، نماز کو سب سے پہلے چھوڑتے ہیں اور پڑھ لیں گے نماز جلدی کرو وہاں پہنچنا ہے۔ کیسی عقل مت ماری گئی ہے۔ جس نے صبر دینا ہے، جس نے اس کو معاف کرنا ہے، جس نے دلوں میں اطمینان ڈالنا ہے، تو اللہ کی ذات اس سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہی حضرت عبداللہ بن عباس یہ ایک اور سفر کے اوپر تھے کہ پیچھے سے کسی نے آ کے بتایا اے عبداللہ آج محمد الرسول اللہ کی فلاں بیوی جو ہے نا وہ فوت ہو گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی یہ آپ کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ کہنے لگے وہ نبی علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا وہ آج فوت ہو گئی۔ فوری طور پہ یہ ٹھہر گئے، وضو کیا، نماز 2 رکعتیں پڑھی اور کہنے لگے تمہیں پتہ ہے محمد الرسول اللہ نے فرمایا جب کبھی زندگی میں کوئی حادثہ ہو اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو۔ اور لوگ سوچنے لگے حادثہ کون سا؟ کہنے لگے امام کائنات محمد الرسول اللہ کی بیوی دنیا سے چلی گئی، اس سے بڑا حادثہ کون سا ہو سکتا؟ آج محمد الرسول اللہ کا ساتھی دنیا سے چلا گیا،
یہ حادثہ ہے بہت بڑا, تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہوا ہے. فوری طور پہ اور کہنے لگے اللہ نے یہ کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کے ذریعے اللہ سے خیر مانگو, اور یہ بہت بڑی چیز ہے نماز جو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کئی دفعہ ایسے مدینہ شریف میں تیز آندھی آتی, ہم اس وقت کیا کرتے, فوری طور پہ پتہ چلتا کہ آندھی اور بادل آنے والے, کو خطرناک بادل لگ رہے ہیں, فوری طور پہ صحابہ مسجد کے اندر آ جاتے تھے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے, نماز کی طرف, یہاں تک کہ آندھی ختم ہو جاتی پھر مسجد سے باہر نکلتے, نفل پڑھتے, اللہ کے سامنے جھکتے. اے شہنشاہ کائنات, یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں, یہ جو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی اور بارش, یہ جو ایسے لگتا ہے, کیا پتا ہے کسی بندے کے گناہ کی وجہ سے تو غضب میں آ جائے اور تو فنا ہی نہ کر دے سب کچھ. اے اللہ تیرے بندے ہیں, تجھ سے معافی چاہتے ہیں. نماز یعنی آندھی کا معاملہ ہے اور مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی کا کام نہیں چلتا, آج کل ہمارا یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ کام نہیں چلتا, ایسے ہے ایسے ہے. افسوس کی بات ہے, پارٹیوں کی طرف ہم پج کے جاتے ہیں, کام لینا ہے, دینا ہے, کتنے پیسے, نہیں, اور جس نے کام چلانے ہیں اس کی طرف رابطہ ہی کوئی نہیں ہے, اس کی طرف آتے ہی نہیں. عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے لوگوں, جس آدمی کو روزی کا مسئلہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کا گھر والوں کو خیال, اور گھر والوں نماز پڑھو, روزی جو ہے یہ اللہ عطا کرے گا. اللہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دنوں میں جب ایسا مسئلہ آتا, آپ کثرت سے اللہ کی طرف جاتے, اللہ کی طرف سے ایسے رستے رزق کے دروازے کھل جایا کرتے. اور پھر انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے گھر والوں کو کہیں نماز پڑھیں, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, نماز پہ پکے ہو جائیں. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. نبی ہم رزق نہیں مانتے, تم نماز پڑھو, رزق ہم دیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب بتاؤ یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ جس کو رزق کی کمی کا مسئلہ ہے وہ نماز کو سب سے پہلے چھوڑتا ہے.